الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں بھری ساعتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جو قرآن کریم کا مہینہ ہے، یہ نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، یہ آنکھ، کان، زبان اور دل کے روزے کا مہینہ ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزے سے تو ہیں لیکن آنکھیں موبائل پر روزہ توڑ رہی ہیں، جن کے لب تو خاموش ہیں لیکن انگلیاں گناہوں میں مصروف ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک اور اسکرین ٹائم، اور یہ کہ ہم موبائل کو کیسے کنٹرول کریں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ موبائل بذات خود کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک آلہ ہے، چھری سے روٹی بھی کٹتی ہے اور کسی کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ موبائل ہے یا موبائل نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ موبائل پر کون سا مواد دیکھا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے، کیا موبائل ہمیں کنٹرول کر رہا ہے یا پھر ہم موبائل کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سوتے بھی موبائل کے ساتھ ہیں اور جاگتے بھی موبائل کے ساتھ ہیں۔ افطار سے پہلے بھی موبائل اور افطار کے بعد بھی موبائل، نماز تراویح سے پہلے بھی موبائل کا استعمال اور نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد بھی موبائل کا استعمال، اور پھر کہتے ہیں کہ دل میں خشوع نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ عبادت میں مزہ نہیں ہے۔ ارے اس دل میں خشوع کہاں سے آئے جو ہر وقت سکرین کی روشنی میں جل رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تقوی صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے، یہ کان کا روزہ ہے، یہ دل کا روزہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے روزے کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود کر دیا ہے۔ ہم موبائل پر بیٹھے غیبت سنتے ہیں، فضول ویڈیوز دیکھتے ہیں، ناچ گانا، فحش مناظر اور بے مقصد سکرولنگ کرتے ہیں، موبائل پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر حلق سے آگے گیا لقمہ روزہ توڑ سکتا ہے، اگر زبان سے نکلا ہوا حرام لفظ روزہ توڑ دیتا ہے،
تو آنکھ سے دیکھا ہوا حرام روزے کو کیوں نہیں توڑتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ یہ مقدس مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دن کے 3 4 گھنٹے سکرین پر ضائع کر دیتے ہیں، فضول میں لگے رہتے ہیں۔ بروز قیامت نہ موبائل سے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ یہ پوچھا جائے گا کہ موبائل کی بیٹری کتنے فیصد رہ گئی تھی۔ ہاں، سوال ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن سوال یہ ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں وقت عطا کیا تھا اس کا کیا کیا، اس وقت کو کیسے گزارا، اس کو کس مقصد کے لیے گزارا؟ غور کیجئے، سوچئے۔ اگر ہم روزانہ ڈیلی یہ معمول بنائیں کہ صرف 2 گھنٹے اپنے موبائل کے استعمال کو کم کر دیں، تو ہم 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دیں، آدھا گھنٹہ ذکر اذکار کو دیں اور آدھا گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیں، تو یقین جانیے یہی رمضان المبارک کی کامیابی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، نوجوان ہماری قوم کا اثاثہ ہیں کہ آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ سے امت کا مستقبل وابستہ ہے، لیکن افسوس آپ کا مستقبل ریلز، سنیپس اور شارٹس میں دفن ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن در حقیقت یہ موبائل آپ کے دماغ میں گھس چکا ہے۔ رات دیر تک موبائل پر بیٹھے رہنا اور نماز فجر کو قضا کر دینا، آنکھیں تھکی ہوئی اور دل مردہ۔ یاد رکھو، یاد رکھو میرے نوجوانوں، جو نوجوان رمضان المبارک میں اپنی سکرین کو کنٹرول کر لے، وہ زندگی بھر اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ مہینہ ٹریننگ کیمپ ہے، یہ ماہ مقدس ریسیٹ بٹن ہے۔ تو آئیے اب بات صرف شکایت کی نہیں، اس شکایت کے حل کی طرف بھی جاتے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں رمضان المبارک میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ ارادہ کریں خود کو بدلنے کا، اور پھر اپنی سکرین کے ٹائم کو مقرر کریں۔ روزانہ اپنے آپ سے کہیں، خود سے کہیں کہ بس 1 یا 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی منفی سرگرمیوں میں نہیں، بلکہ مثبت اور تحقیقی کام میں گزارنے ہیں۔ سحر اور افطار کے وقت میں موبائل کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس پیارے وقت کو نوٹیفیکیشن کی نظر نہ کریں، فحش اور فضول ایپس کو حذف کر دیں۔ آپ کے موبائل میں موجود جو ایپ گناہ تک لے جائے، وہ ایپ آپ کا دشمن ہے۔ اور ایک انتہائی اہم بات کہ اپنے موبائل کو اپنے بیڈ روم سے باہر رکھیں، خاص طور پر سوتے وقت موبائل کو استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کی فجر محفوظ رہے، نماز فجر ادا کریں۔ موبائل کی جگہ قرآن کریم سے لو لگائیں، موبائل کی جگہ تسبیح کو اپنائیں، موبائل کی جگہ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں، اور اپنے گھر والوں سے گفتگو کریں۔ یہاں میں ایک درخواست والدین سے بھی کروں گا کہ صرف
اپنے بچوں کو مت ٹوکیں. بچوں کو ٹوکنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ خود نمونہ بنے. اپنے بچوں کے لیے آپ نمونہ ہیں. اگر باپ یا ماں خود موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بچوں کو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سب سے پہلے خود عمل کریں. رمضان المبارک میں اپنے گھر کو سکرین فری بنائیں. اجتماعی افطار کا اہتمام کریں. قرآن کریم کی محفل سجائیں. ذکر و اذکار سے اپنے گھروں کو مزین کریں. اور یاد رکھیے، یہی وہ اعمال ہیں جو گھروں میں برکت لاتے ہیں. آخر میں خود سے ایک سوال کریں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک بھی پچھلے رمضان المبارک کی طرح بس تاریخ بن جائے، یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک، یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی کو بدل دے؟ اور اگر ہم زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے عہد کریں کہ ہم موبائل کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے وقت کی قدر کی توفیق دے دے. یا الہ العالمین ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آمین بجاہ النبی الامین و یا خاتم المرسلین. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کامل سے والہانہ عشق اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.